ہمیں اللہ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں. یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک، ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی عبادت کیا. پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اس سے بہت روزے رکھے اور لمبی بھوک پیاس برداشت. فرشتے اس کے جسم کے دوسری حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور اللہ پاک کی راہ میں نکلنا کہتا ہے ہٹ جاؤ. اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کیا اور اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکلا تھا. یہاں تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست ہٹ جاؤ. ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ پاک کی رضا کے لیے دیے گئے اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے. لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں. پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت اللہ کی یہ مسجد دیکھ رہا ہے. چلے رکھتی ہوں ہم سفر قبر میں کروا رہا ہوں. اللہ کی یہ مسجد ہے جہاں تک فجر پڑھے تو صحیح اسی علاقے کے اندر آپ جمعہ پڑھیں، رہائشی علاقے ڈھونڈیں. دیکھیں جمعے کے اندر دنیا موت ہوگی، اللہ کی بات کر رہا ہوں. بات صفحے لگتی ہے مسجد کے باہر، صفحے لگتی ہے. کوئی باہر سے نہیں ہے، سب اللہ کے اور اسی میں فجر کی نماز پڑھیں. ایک سب مشکل کہاں ہے سارے نماز ایک تو جمعے میں تھے، کہاں ہے سارے نماز کے عید کی نماز میں، کہاں ہے؟ میں فجر کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹوں میں تو نہیں ہوں گے نا فجر میں. اللہ کے میں گھر میں پڑھ لی جماعت باقی تھی، گھر میں کیسے پڑھ لی؟ تو لوگ گھر میں پڑھی تو کیا سب نے گھر میں پڑھ لی؟ نہیں سوچی تو صحیح. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاحب جامسی نہ رہے. مسجدوں کی بینائی دیکھ کر دین نہیں جانتا. رمضان شریف آ رہا، یقین مانے رمضان کے روزے بلا حجاب شریف قضا کر رہے ہوتے، بالکل بڑی روزے ہی نہیں رکھ رہے ہوتے. کوئی ہاڑی کیسے لوگ بھائی کیسے لوگ ان کو دیکھنا ہے تو دیکھو نماز کی طرح پانچوں نمازیں فرض تھی نہیں پڑھ رہے تھے. اب روزہ آیا روزہ بھی نہیں رکھ رہے، ڈر ہی نہیں لگ رہا. ان کو لگتا ہے نہیں کرنا، اللہ کی پناہ نہیں کرتے. پھر سال میں جو ایک پر زکات ہے وہ کہاں دیں گے؟ نہیں دے سکتا تھا. یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو زکات وصول کرتے ہیں، زکات دینے جاتے ہیں. ہمیں
مسئلہ ہی ہے 2 روپے کی زکات، 100 روپے کی چیزیں تو 2 روپے کی زکات نہیں بنے گی. اور اتنے پیسے، ارے اتنے پیسے کے ایسے تھوڑی زکات فرض ہو گئی ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے اس کی زکات ہے، 2.5% زکات ہے، نکالو تو صحیح. اور پھر حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے. ابھی اس سفر میں بھی نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ کر بھائی حج تو کرو، اب تو حج فرض ہے. جب بات چیت ہوتی ہے ہاں بس تو ہے. عمرہ کیا ہوگا، ماشاء اللہ عمرہ کیا، اللہ پاک آپ کو بار بار عمرہ کرے، بار بار مدینہ مکہ دیکھ کے آؤ. مگر بھائی عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہو گیا، حج تو کرے. کہ جو فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودیوں کے مرکہ ہے، عیسائیوں کا مرکہ ہے. زکات نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. سمجھ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر صدقہ اور خیرات دینا ہے تو جس طرح دینا ہے اس طرح نہیں دیتے، سب کو دکھا کر دینا ضروری ہے، نمائش کرنی ضروری ہے. جو ریاکاری کرتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے بارے میں نہیں ہوتا. ہر کو جو دکھا کر دیتا ہوں ریاکار ضروری نہیں ہوتا، ہر کو اپنے بارے میں غور کرے. اب ایسی حالت کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، توبہ کے بغیر اتر گئے قبر میں کیا ہوگا؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، مر گئے نا، ایسے مر جائیں گے، مر جائیں گے. میں یعنی ٹائم